اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ لیکن تم ان کے مقابلے کے لیے جس قدر بھی ہو زیادہ سے زیادہ قوت اور بالکل تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو بھی ڈرا دو کہ جنہیں تم تو نہیں جانتے مگر اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہ کی جائے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں قوت سے مراد تیر اندازی کی قوت بھی ہے، یعنی اسلحے کی قوت۔ یہ اصول کافی و تفسیر عیاشی میں بتایا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوت سے مراد تلوار، اسلحہ اور ہیبت، خوف، رعب و داب ہے۔ یہ اصول کافی میں بھی لکھا ہے اور تفسیر عیاشی میں بھی لکھا ہے، تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ غرض تیر و تلوار کی قوت سے مراد ہتھیاروں کی قوت ہے، اور تفسیر صافی میں اس آیت کی ذیل میں صفحہ 200 پر لکھا ہے کہ قوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے جنگ میں تقویت پہنچے۔ من لا یحزق الفقی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ کے زمانے میں بالوں کا خضاب لگا کر سیاہ کرنا بھی قوت میں شامل ہے، کیونکہ اس سے بھی دشمن پر رعب پڑتا ہے، یعنی دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مد مقابل جوان آدمی ہے۔ دشمن دین کے مقابلے میں جہاں ظاہری فتح کے لیے اسباب جنگ اور آلات حرب ضرب کی فراہمی کی ضرورت ہے، وہاں جسم و وضع لباس کی سج دج بھی دشمنان خدا کو مرعوب کرنے کا ایک بہترین اور کارگر حربہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کی فتح کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناز و انداز سے چلتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ علیہ السلام عمرو بن عبدود کا سر قلم کرنے کے بعد خرامہ واپس آ رہے تھے۔ کسی کہنے والے نے زبان تان دراز کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چال کو خدا پسند فرماتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ دشمن دین کے مقابلے میں جہاد کے لیے انسان نکلے تو یہ چال خدا کو نہایت پسند ہے، یعنی میدان جہاد میں متکبرانہ چال بھی خدا کو محبوب ہے، کیونکہ وہ دشمنان دین پر رعب کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح لباس میں شان نظر آئے اور وضع میں بھی خوب جواں مردی کا مظاہرہ ہو، اسی بنا پر فرمایا کہ بالوں پر خضاب سیاہ کرنا بھی دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار لگانے کے مترادف ہے۔ یہ تفسیر انوار و نجف میں لکھا ہے، اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کی ذیل میں لکھا کہ اللہ و مسلمانوں کے دشمن کفار و مشرکین ہیں، اور وہ دشمن تم نہیں جانتے۔ منافقین ہیں، پھر منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، دوسرے وہ جنہیں تم نہیں جانتے، جو اپنے نفاق میں بڑے گہرے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں مسلمانوں میں وہ فتنہ برپا کیا جس کے اثرات آمریت، ظلم، ناانصافی، سرمایہ پرستی، رشوت اور دنیا پرستی کی شکل میں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت کم وقت بچا ہے، اس لیے میں یہ عرض کروں کہ دنیا کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ دنیا حقیقی معنی میں نابینا کے لیے نگاہوں کی آخری حد ہے، جو اس کے ماوراء کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتا، جبکہ بینا شخص کی نگاہیں اس کے پار بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ اصلی گھر تو اس کے بعد ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بینا اس سے کوچ کرنے لگتا ہے، جبکہ نابینا اس کی طرف کوچ کرتا ہے۔ صاحب بصیرت اس سے زیادہ راہ و توشہ حاصل کرتا ہے، جبکہ بے بصیرت و نابینا اس کے لیے توشے کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔